بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلید توحید کلاں، مصنف حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مراقبے کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں اور فنا در بقا یہ کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب کلید توحید میں لکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالی شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو شیرک سے قریب ہے، پھر اسے دور کیوں کہتے ہیں؟ میں ایک سانس میں حضور میں پہنچا سکتا ہوں۔ جن لوگوں کو فنا فی توحید اور معرفت خداوندی کا درجہ حاصل ہے، ان کا ظاہر و باطن نور ہے، خواہ وہ ظاہری طور پر مٹی میں دفن ہوں، لوگوں کی نظروں میں قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن جاننا چاہیے کہ موت ان کے لیے ایک پردہ ہے، موت ان کے لیے ثواب ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے کیا خوب فرمایا ہے، میں کیوں نہ ہنسوں کہ دیدار میرا راستہ ہے، جو دنیا مردار کے ساتھ ہے وہ کیوں نہ روئے۔ حاصل کلام یہ کہ دیدار کی تشریح اس آیت کے مطابق ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر و شیطان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خبردار، تحقیق اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مرگ مردار سے ہے، جن کے دل زندہ ہیں انہیں اسم اللہ ذات کے تصور سے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الموت جسر یوصل الحبیب الا الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں النوم اخول موت، نیند موت کی بہن ہے۔ اب مراقبے کی اہمیت کے بارے میں حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے، اور بندہ اگر اس طریقے سے 10-15 منٹ مراقبہ کرتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ جاننا چاہیے کہ مراقبہ توحید کے سمندر میں مستغرق کر دیتا ہے۔ مردہ دل اور معرفت اور توحید خداوندی سے بے خبر، سنیے مراقبہ خواب سے کہیں زیادہ غالب ہے۔ مراقبے میں غرق ہو کر نفسانی جسم سے نکل کر روحانی جسم میں آتا ہے۔ یہ مرتبہ کامل مرشد سے اسم اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب مراقبہ موتو قبل ان تموتو کا مصداق ہو کر اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ رب العالمین میں غرق ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فنا در بقا کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب صاحب مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شغل میں غرق ہو کر اسم اللہ ذات کا تصور کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور سر جھکاتا ہے، تو اس کو اسم اللہ ذات کی تاثیر اسے عقبہ میں اس طرح لے جاتی ہے، پہلے دارالفنا میں اور اس کے بعد دارالبقا میں پہنچ جاتا ہے، گویا وہ بے جان مردہ ہے، عین العیان کے مرتبے میں آ کر سویدائے ازلی ظاہر ہوتا ہے، اور اسم اللہ ذات کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ صاحب استغراق جان نکلنے کی تلخی دیکھ لیتا ہے،
گویا وہ مر گیا ہے۔ اسی وقت غاسل آ کر غسل دیتا ہے، لوگ جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہڈی جس کو سبب الابن کہتے ہیں، جو ارض سماوات سے زیادہ وسیع ہے، اس میں لا کر ملائکہ 70,000 سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسے قبر کے اندر لحد میں رکھتے ہیں جس کی فراغی ارض و سماوات سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس میں منکر نکیر بٹھا کر سوال و جواب دریافت کرتے ہیں۔ جب ان سوالات سے فراغت ہوتی ہے تو منکر نکیر کہتے ہیں کہ جاؤ سو رہو۔ نوم العروج سے ایک فرشتہ پیدا ہو کر جگاتا ہے، انگلی کو قلم، پھوک کو سیاہی، منہ کو دوات اور کفن کو کاغذ بنا کر نیک و بد عمل کفن پر لکھواتا ہے، اور اس کفن کو بطور اعمال نامہ لپٹ کر اس کے گلے میں ڈال کر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قبر میں ہزاروں سال پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کرنا کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے اور لوگ نباتات کی طرح قبور سے نکل کر 18,000 عالم میدان قیامت میں جمع ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر ترازو پہ رکھا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، کے مطابق پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراب طہورہ کے جام نوش کرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تب 500 برس رکوع میں، 500 برس سجدے میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کی آخری صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ فقر کا انجام: جب یہ تمام مراتب کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے تو پھر بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت کی مثال نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر وقت باطن میں اسی صورت میں ڈوبا رہتا ہے۔ جسے دیدار نصیب ہوتا ہے پھر وہ ایک لمحہ بھی تجلیات ذات کے مشاہدہ اور دیدار سے نہیں رکتا، خواہ ظاہر میں لوگوں سے بات چیت کیوں نہ کرتا ہو، اسے باطن میں دائمی طور پر حضوری حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم الفقر فهو اللہ، جب فقر تمام ہوتا ہے تو وہی اللہ ہے۔ کا انجام: واصل عارف کو آیات شریفہ کلام الہی اور شریعت محمدیہ علیہ السلام سے حاصل ہوتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں من عرف ربہ فقد کل لسانہ، جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہ مراتب ان علماء کرام کے ہیں جو کسی کامل فقیر کے طالب ہوں۔ حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں تو اہل صفا باطن لوگوں کی ہنسی اڑاتا ہے، جو شخص آئینے پر ہنستا ہے وہ اپنی ہنسی اڑاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سید القوم خادم الفقراء، فقیروں کا خادم قوم کا سردار ہوتا ہے۔ پھر کسی کی طاقت ہے کہ ان سے دم مارے،
جو ایسا کرے گا وہ دنیا آخرت میں خراب اور پریشان ہوگا۔ پھر حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ عارف باللہ فقیر کو نگاہ سے شناخت کر، کیونکہ اس کی نگاہ سیم و زر سے بہتر ہے۔ پھر حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں جس کا دل زوال شدہ زر سے لگا ہوا ہو، ایسا کور چشم کب وصال پا سکتا ہے؟ حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ اے باہو، خدا کے لیے اس کا وصال دکھا۔ وصل حضور سید عالمین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اور خدا کے مابین پیاز کے ایک چھلکے کے برابر پردہ ہے، جس کا پھال لینا کچھ مشکل نہیں۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بس ما سوی اللہ ہوس، کہ اللہ کے بغیر سب ہوس ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ مراقبے کیا ہوتا ہے، مراقبے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مراقبے سے مرشد سے محبت ہوتی ہے اور دل کو نور سے دھویا جاتا ہے تاکہ وہ دل صاف ہو، کیونکہ دیکھنا جو کچھ بھی ہے وہ دل میں دیکھا جائے گا۔ صاف مثل آئینہ ہوگی تو پھر ہم اس کو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب دل صاف نہیں ہوگی تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان باتوں پہ سمجھنے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔